فرما دیں. اللہ کافی سارے باپ تشریف فرما ہیں. مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، فات علی نے امام حسین پہ لعنت، سادات کا پانی بند کرنے والوں پہ لعنت، پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. ولا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم وشفاعتہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عزا پہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اولاد کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں. خدا بند قدوس ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے. اور پروردگار تجھے اس پاک ذکر کا واسطہ ہے، ان ایام عزا کا واسطہ ہے. اس کائنات میں جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص سید بیمار ہیں، ایک مومنہ سیدزادی بی بی بیمار ہے، اور بالخصوص بانی مجلس بھائی مختار علیل ہیں. تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی بیماری کا، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی تکالیف کو دور فرما. اور پروردگار یہ جتنے مومنین بھی تشریف فرما ہیں، ہم سب کے گھروں سے تعلق رکھنے والے جتنے مرحومین مومنین و مومنات، بالخصوص بانیان مجلس کے گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مرحومین مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما کے جنت میں بادشاہ حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرما.
اور جتنے بے اولاد ہیں اس ذکر کے صدقے میں مالک سب کو صاحب اولاد بنا، ہر بے گھر کو اپنا گھر عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے بھی عطا فرما، اور جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو قید سے رہائی عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام برحق کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں آپ کی بہت ساری دعائیں ہوں گی، بہت ساری انسان کے دل میں حاجات ہوتی ہیں۔ ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں محمد و آل محمد پہ درود کے وسیلے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، میرے اور آپ کے آقا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی کے بھی مولا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے، ایک مرتبہ، پہلا اور آخری حج سرکار کی زندگی کا وہی تھا جو آپ نے اپنے زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں اللہ کے گھر کا حج کیا ہے۔ حج سے واپسی پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت اتنے مسلمان رسول کا کلمہ پڑھ چکے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ حج کے موقع پہ 1,30,000 کا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ کتنا جی؟ 1,30,000 بندے، رسول کے صحابی، رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کے چاہنے والے، رسول کے قدموں پہ جان نثار نثار کرنے والے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حج میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی حج کے بعد میرے نبی اس حجاج کرام کے قافلے کو لے کے، اپنے صحابہ کے قافلے کو لے کے مکے سے حج کے بعد 12 میل باہر نکلے ہیں، جبریل امین نازل ہوئے، رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جبریل کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، علیک السلام، اللہ آیت بھیج رہا ہے، کیا حکم ہے؟ کہا اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تیرے رب نے تم پہ نازل کیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں نیاز حسین، زبان سے حرکت کرنا، مولا سلامت رکھے۔ آل محمد کے ذکر میں بولنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، آل محمد کے ذکر میں بولنے سے اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے اپنی زبان کو معطر کرنا چاہیے۔ جو زبان دکان پہ بازار میں بول سکتی ہے، آل محمد کے ذکر میں کیوں نہیں بول سکتی ہے؟ آل محمد کے ذکر میں بولنا ثواب ہے، آل محمد کے ذکر میں مسکرا دینا ثواب ہے، آل محمد کے ذکر میں بیٹھنا ثواب ہے۔ ذکر محمد و آل محمد ہے، رسول اور پاک ان کی پاک اولاد کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے جو پیغام آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دو، اسے پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، قرآن کے لفظ ہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھو کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اگر وہ پیغام نہ پہنچایا جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں سرکار دو جہاں لوگوں تک نماز پہنچا چکے ہیں، روزے کی تعلیم دے چکے ہیں، حج اپنے ساتھ ملا کے حاجیوں کو کروایا ہے، اور اللہ کی وحدانیت پہ لوگوں کا ایمان دلوا چکے ہیں، قرآن جیسا عظیم تحفہ لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اب جو پیغام بھیجا ہے اگر وہ لوگوں تک نہ پہنچایا تو سمجھو کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بھئی کتنا اہم پیغام ہوگا جس کے بارے میں لہجہ توحید میں اتنی سختی ہے کہ اگر وہ پیغام نہ پہنچایا سمجھو کہ رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور صرف آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تم میرا پیغام پہنچا دو، تیرے رب کا وعدہ ہے اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ کو بھی سارے مولا سلامت رکھے، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے یہ پیغام پہنچا میرے نبی نے فرمایا بلال
جو آگے گزر گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم پیغام آیا ہے، وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا علامہ حسین امینی مذہب جعفری کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الغدیر، 8 جلدیں اس کی کتاب ہے، اتنی موٹی 8 جلدیں، الغدیر، بس غدیر پہ لکھی۔ اس میں انہوں نے فکرہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ کیا ٹائم تھا جی؟ دن کے 11:30۔ رسول نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ یا رسول اللہ ابھی اذان کا کوئی وقت نہیں ہے، اب کس لیے اذان؟ فرمایا ابھی اذان دو، اگر اب اذان دے کے وہ پیغام نہ پہنچایا، توجہ سے فکرہ سن لینا، اور قدیمی عزادار ہے فکرے کی قدر کریں گے، اگر ابھی اذان دے کے وہ پیغام نہ پہنچایا تو بہت کچھ خطرے میں آ سکتا ہے، بہت کچھ خطرے میں آ سکتا ہے۔ جی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اذان دیتا ہوں، کیا میری اذان 1,30,000 کا مجمع ہے، 1,30,000 بندہ، آپ یہاں پہ 50 بندے ہوں گے، آخری بندے کے ساتھ بمشکل میری آواز پہنچے گی، 1,30,000 کا مجمع ہے۔ بلال صحابی ہے رسول کے، سرکار بلال، یا رسول اللہ جو میں اذان پڑھوں گا، جو ابھی اذان دوں گا، کیا سارے سنیں گے؟ کیا میری آواز میں یہ طاقت آئے گی کہ سارے میری اذان کو سنیں؟ اگر بیدار ہے تو فکرہ پڑھو جی۔ سرکار نے فرمایا بلال تو اذان دے، میں نبیوں کا سردار ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیری اذان صرف یہ نہیں، آج والی تیری اذان عرش پہ فرشتے سنیں گے، قبروں میں مردے سنیں گے۔ آج والی اذان عرش کے فرشتے سنیں گے، قبروں والے مردے سنیں گے۔ آج والی اذان کی اہمیت ہے، آج تیری اذان کائنات کے کونے کونے تک پہنچے گی، ہر کوئی تیری اذان کو سنے گا۔ جو آگے گزر کے انہیں واپس بلاؤ۔ حیا علی خیر العمل والی اذان جناب سرکار بلال نے غدیر کے میدان میں رسول کے حکم پہ حیا علی خیر العمل کہہ کے، آؤ عمل خیر کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف، آؤ تمہیں رسول بلا رہے ہیں، عمل خیر پہ جمع ہو جاؤ، خیر کے عمل پہ جمع ہو جاؤ، رسول دو جہاں آواز دے رہے ہیں۔ سارے جمع ہو گئے، سارے آ گئے۔ ایک فکرہ آپ نے ہر جگہ پہ یہ سنا کہ رسول نے فرمایا جو آگے گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ۔ بھئی ایک سوال ہے میرا، ابھی سب نے رسول کے ساتھ حج کیا، بابا جی ابھی سب نے رسول کے ساتھ حج کیا، زبان سے زحمت فرمانا بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، زبان ہلانا تھوڑی سی، ذکر علی ہے، ذکر مولا ہے، ہاتھ کھول کے بیٹھے، مجلس اعظام میں ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاتھ بلند کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ ہاتھ بلند کرتے نا مجلس میں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ غدیر کی سنت ہے، اس کا مطلب ہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ بلند کرنے کا مطلب ہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کرتے رہا کرو مجلس میں۔ اور ویسے بھی جب کوئی خیرات دینے والا خیرات دیتا ہے تو ہاتھ بڑھا کے خیرات لی جاتی ہے۔ مجلس وہ جگہ ہے جہاں پہ علی خیرات دینے کے لیے خود آ جاتے ہیں، علی خیرات بانٹنے کے لیے خود آتے ہیں، میرے مرشد خود خیرات بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا جو آگے گزر گئے، لیکن سوال یہ ہے ابھی سب نے رسول کے ساتھ حج کیا، تازہ حاجی ہیں، سارے کے سارے نمازی ہیں، قرآن کے قاری ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے ایک حکم پہ گردنیں کٹوا دینے والے ہیں۔ پھر کون ایسا تھا جو رسول سے بھی آگے گزر گیا؟ ایمان ہے، یقین ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جو رسول سے آگے گزر جائے۔ پھر پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ جو آگے گزر گئے انہیں پیچھے بلاؤ؟ اعلان اتنا اہم تھا کہ رسول نے فرمایا سارے سنیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے تھے، نبی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک جتنے گزر گئے سب کو بلا لو، سارے، مولا سلامت رکھے، سارے نبیوں کو بلاؤ۔ اعلان کرنا چاہتا ہوں، دین خدا کے نظام کا اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے۔ آخری نبی ہے نا میرے پیغمبر، میرے رسول آخری نبی ہیں، سب کا یقین ہے نا اس بات پہ کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔
ہم سے بڑا ختم نبوت کا پہرےدار کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ ختم نبوت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارا تو کلمہ بھی محمد رسول اللہ سے آگے چلتا ہے، جو اس بات کا اعلان ہے جو ہم پڑھتے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل، وہ اس بات کا اعلان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، امامت شروع ہو گئی ہے۔ نبوت تمام ہو گئی، امامت جاری و ساری ہے، امامت آگے چل رہی ہے۔ سارے آ گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ صحابی کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں۔ رسول دو جہاں نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا جلدی ممبر کا اہتمام کرو، یہ ممبر پڑا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا جلدی ممبر کا انتظام کرو۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے کے وہ پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ جو ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی، بات کی بات پہنچ رہی ہے جناب تک؟ تھوڑی تھوڑی زبان سے حرکت فرمائے نیاز ہوتا ہے۔ اینا ڈھلا مجمع میں پہلی باری دیکھ یار ماشاء اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، کم از کم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑی تھوڑی زبان سے حرکت تو بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، مولا سلامت رکھیے۔ انتظام کرو، ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا خطبہ دینا ہے، جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے وہ پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ یا رسول اللہ چاروں طرف صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، دور دور تک درخت بھی کوئی ہے، ریت ہی ریت ہے چاروں طرف، میلوں تک پھیلی ہوئی ریت چاروں طرف۔ ممبر کہاں سے آئے گا؟ دور دور تک درخت کوئی نہیں، ممبر کیسے بنے گا؟ فرمایا ابھی بتاتا ہوں کیسے بنے گا، ابھی بنوا لیتے ہیں ممبر۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو تمہارے اونٹ ہیں سواریاں، ان سے پالان، ان پر سے پالان اتار کے لے آؤ، جو اونٹ کے اوپر رکھنے والی کاٹھی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اتار کے لے کے آؤ، کاٹھیاں اتاری گئیں۔ فرمایا ان کو اوپر نیچے رکھو، اوپر نیچے رکھا گیا۔ فرمایا ممبر بن تو گیا ہے، پالانوں کا ممبر بنایا ایمرجنسی میں، پالانوں کا ممبر، اونٹوں کی کاٹھیوں کا ممبر، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بن گیا۔ بھائی دیکھیں رسول اللہ کا ہر کام حکمت میں ڈوبا ہوا ہے، حکمت میں، کیونکہ علی کی ولایت کا رسول نے کرنا ہے اعلان۔ اگر میرے نبی چاہتے تو ممبر اشارہ کر کے بلا سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ اگر اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ اشارہ کرتے تو ممبر نہیں آ سکتا تھا، آ سکتا تھا، لیکن اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنوایا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت وجوہات لکھی۔ پہلی وجہ سنیں کہ اونٹوں کے پلانوں کا ممبر کیوں بنوایا۔ پہلی وجہ یہ، بھائی دیکھیں اس دور کی مشہور سواری تھی اونٹ، اونٹ مشہور سواری تھی اس دور کی، جیسے اس دور کی مشہور سواری موٹر سائیکل ہے۔ ہر بندے کے پاس ہے، بچے نے بھی دیکھی ہے، جوان نے بھی دیکھی ہے، بوڑھے نے بھی دیکھی ہے، مستور نے بھی دیکھی، ہر ایک کو پتہ یہ موٹر سائیکل ہے۔ اور اس دور میں مشہور سواری اونٹ تھی، اونٹ۔ اب مثال کے طور پہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں آ کے کہوں کہ یہ ممبر ہٹا دو، ہاں ممبر ہٹا دے۔ میں کہوں موٹر سائیکل لے کے آ جاؤ، ہاں موٹر سائیکل لے کے آ جائے۔ میں کہوں اسے سٹینڈ پہ لگاؤ، سٹینڈ پہ لگا دیا، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤں اور ہینڈل پکڑ لوں اور شروع ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ہنس رہے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کو جب جب موٹر سائیکل نظر آئے گی میری تقریر یاد آ جائے گی، جب جب موٹر سائیکل نظر آئے گی میری تقریر یاد آئے گی۔ میرے نبی نے اونٹوں سے پالان اتروا کے ان کے ممبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کیا، کیونکہ نبی چاہتے تھے ان کو جب جب اونٹ نظر آئے علی کی ولایت یاد آ جائے۔ مل کے صلوات محمد والا مولا بن گئے۔ اور نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے علی کو مولا نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا ہے۔ قدیر کے حکم سے قدیر کے ممبر پہ
نبیوں کے سلطان نے ولیوں کے سلطان کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا کا اعلان کر کے علی کو مولا بنا دیا۔ جیسے ہی علی مولا بن گئے، نبی ممبر سے اترے اور ممبر سے اترنے کے بعد فرمایا جلدی کرو، ممبر ہٹاؤ، جلدی ممبر جو ابھی بنایا تھا اس ممبر کو ہٹا دو، ممبر توڑ ڈالو۔ یا رسول اللہ، ابھی خود ممبر بنوایا، ابھی خود کہہ رہے ہو ممبر توڑ دو۔ یا رسول اللہ، یہ ممبر بنوایا کیوں؟ اگر بنوایا ہے تو اب تڑوا کیوں رہے ہو؟ کہا اس میں بھی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے، پہلے ابھی خود بنوایا، اب خود توڑوا رہا ہو۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ متوجہ ہے بھائی، بیٹھے آپ دین میں ہے بھائی جان، صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے۔ ممبر بنوایا، خود ممبر تڑوا رہے ہو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پہلے بنوایا کیوں، پھر خود ہی تڑوایا کیوں؟ حالانکہ ایک ممبر آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں بھی پڑا ہوا ہے، آپ کے جانے کے 500 سال بعد وہ ممبر وہیں پڑا رہا۔ آپ کے بعد آنے والے سارے بزرگ اسی ممبر پہ بیٹھتے رہے، اس ممبر کو نہیں تڑوایا۔ لیکن یہ غدیر والا ممبر ابھی بنوایا، ابھی تڑوا دیا، وجہ کیا ہے؟ کہا حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ یا رسول اللہ حکمت کیسی؟ کہا وہ ممبر ہے مسجد والا ممبر، اس پہ ہر کوئی چڑھ سکتا ہے، اور یہ والا ممبر یہ ابھی خود بنوایا اسپیشل علی کے لیے اور پھر فوراً تڑوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممبر ہے مولا والا ممبر، اس پہ ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا، یا میں چڑھ سکتا ہوں یا علی چڑھ سکتے ہیں۔ مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اس ممبر پہ ہر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، یا اس ممبر پہ میں چڑھوں گا کیونکہ یا میں مولا ہوں یا علی مولا ہے، علی کے علاوہ کوئی مولا نہیں، یا میں تم سب کا مولا ہوں یا علی تم سب کے مولا ہے۔ جیسا میں مولا ویسے علی مولا۔ ابھی رسول دو جہاں نے جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، علی کا ہاتھ پکڑ کے مومنوں کو دکھایا، مسلمانوں کو دکھایا، دیکھو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فوراً جبریل آ گئے، قدموں پہ بوسہ دیا۔ جبریل آپ کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ پیغام رب العالمین ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تم نے ہماری مرضی کے مطابق، اللہ کہہ رہا ہے آج تم نے ہماری مرضی کے مطابق علی کو بنایا ہے مولا، اسی خوشی میں آج ہم تمہارا دین مکمل کر رہے ہیں۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، علی کو ہم نے مولا بنایا، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، ساری نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں بھی مل گئیں، دین بھی کامل ہو گیا۔ بھائی دین مکمل ہو گیا، توجہ چاہوں گا بھائی دیکھیں یہ وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ شیعہ سنی ساری کتابوں کا میں ضامن ہوں، علامہ طاہر القادری تک سب نے یہی لکھا ہے کہ جب علی کو مولا بنایا گیا تو تب اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا۔ علامہ طاہر القادری نے لکھا کہ آج دین مکمل ہو گیا جب علی کو مولا بنایا گیا، اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا۔ بھائی دیکھو علی کے مولا بننے سے پہلے نماز دین کے اندر تھی لیکن دین مکمل نہیں تھا، روزہ دین کے اندر تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا، حج دین کے اندر تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا، زکوٰۃ دین کے اندر تھی لیکن دین مکمل نہیں تھا، قرآن دین کے اندر تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا، لا الہ الا اللہ دین کے اندر تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا، محمد الرسول اللہ دین کے اندر تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ جیسے ہی علی کو مولا بنایا اللہ نے کہا اب دین مکمل ہو گیا ہے،
پھر سوچنے والی بات ہے میرے مسلمان بھائی، علی کے مولا بنے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ علی کو مولا مانے بغیر تیرا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو مولا بنایا تو دین مکمل ہوا، علی کو مولا مانو گے تو ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ دین بھی علی کے مولا بننے پہ مکمل ہوا، ایمان بھی علی کو مولا ماننے پہ مکمل ہوگا۔ اور علی کی ہو بہو تصویر کا نام ہے عباس، جو ہو بہو علی جیسا، علی جیسے، علی کی تصویر کا نام عباس۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ عباس ہیں کہ جن کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں مدینے سے چل کے کربلا پہنچی تھی، اور حضرت عباس علمدار سے اس قوم کو کوئی اتنا پیار ہے۔ 1400 سال ہو گئے کربلا کو گزرے ہوئے، میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، آپ سارے ہائے کر کے تائید کا حق ادا کر دینا۔ 1400 سال کے بعد بھی مشکل باپ پہ آئے، بیٹی دوڑ کے علم کے نیچے چلی جاتی ہے، مشکل بھائی پہ آئے، بہن دوڑ کے علم کے نیچے چلی جاتی ہے، علم ہلا کے کہتی ہے میرے اللہ، میرے مولا، تیرے کربلا میں بازو کٹ گئے تھے، میرے بابا کے ہاتھ سلامت رکھنا، مولا عباس میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا۔ پھر سوچ تو صحیح، ہائے کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ 1400 سال کے بعد تیری اور میری بہنوں بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا آسرا ہے غازی۔ اللہ جانے کربلا میں حسین کی بیٹی کے لیے کتنا بڑا آسرا تھا غازی، اللہ جانے حسین کی بہنوں کے لیے کتنا بڑا آسرا تھا غازی۔ اگر اجازت ہو تو ایک فقرہ پڑھو، اگر سارے ہائے کرو گے مل کے، سارے ہائے کرنے کا وعدہ کرو تو میں درد والا فقرہ سناتا ہوں، سارے مل کے ہائے کرنا، درد کی دکھوں کی کہانی ہے۔ 4 محرم ہو گئی، 6 دن کا مہمان ہے بس زہرا کا بیٹا، 6 دن کے بعد اگلے سال پتہ نہیں کس کی زندگی ہوگی کس کی نہ ہوگی۔ جتنا رو سکتے ہو مظلوم کو رو لو، اگر کسی کو رونا نہیں آتا اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس پاک ذکر کے صدقے میں بھائی مختار اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دفع فرمائے، اللہ آپ کو اپنے بچوں سمیت اپنے گھر میں آباد رکھے۔ جتنے میرے مولا کے چاہنے والے ہو اللہ تمہارے گھروں پہ رحمت نازل کرے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ تو نصیب ہے زہرا کے بیٹے کا اپنا، جو جوان تھا اس کے سر پہ صحرا نہ سجا سکا، جو چھوٹا تھا اسے چلتا ہوا حسین نہ دیکھ سکا۔ عزاداران امام مظلوم، اتنا کوئی ناز تھا سیدوں کو عباس کے بازوؤں پہ کہ کربلا میں 2 محرم کو پہنچے نا، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا، ہر وقت علی کی بیٹی یہی سوال کرتی تھی اپنے بھیا حسین سے، بھیا میرا پردہ تو بچ جائے گا نا، بھیا میرا برقع بچ جائے گا، بھیا میرے برقعے کو کوئی خطرہ تو نہیں، بھیا میرے پردے کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ میرے مولا حسین ہر بار کہتے تھے تیرے برقعے کو کوئی خطرہ نہیں، تیرے پردے کو کوئی خطرہ نہیں۔ جب ہر وقت یہ پوچھتی تھی، پتہ کیا کیا میرے مولا حسین نے؟ ایک علم اٹھایا جس کے اوپر پنجہ لگا ہوا تھا، اس علم کو لے جا کے خیمے لگے ہوئے تھے، چاروں طرف کنات تھی، سین کے درمیان میں علم گاڑا حسین نے، اور فرمایا زینب جب تک یہ علم سلامت رہے گا نا تیرے برقعے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک یہ علم عباس کے ہاتھوں والا علم سلامت رہے گا تیری چادر کو کوئی خطرہ نہیں، تیرے برقعے کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر اس علم کو کچھ ہوا پھر میں تیرے برقعے کا ضامن نہیں، پھر میں تیری چادر کا ضامن نہیں، پھر تو جانے اور میرا پروردگار جانے اور میری ماں زہرا جانے۔ عزاداران امام مظلوم، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، سیدانیوں نے ماتم کیا، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، اون محمد مارے گئے۔ جب سارے چلے گئے نا، بی بی سکینہ 4 سال کی عمر ہے، دوڑ دوڑ کے اس خیمے میں جاتی ہے جس میں 6 مہینے کا عسکر کبھی کروٹ بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، اس کی نفس پہ جا کے ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اپنے کان کو اس کے سینے سے لگاتی ہے، رو کے کہتی ہے میں اپنے چچا غازی کے خیمے میں جاتی ہوں،
اگر ہو سکے تو میں چند قطرے پانی کے تیرے لیے ضرور اپنے چچا سے لے کے آتی ہوں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ اپنے خیمے سے نکلی ہے اور چلی ہے مولا عباس کے خیمے کی طرف، جناب لبابہ خاتون علموں والے شہنشاہ کی بیوی اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ ایک بار جیسے ہی سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا اور گھبرا گئی، کہا اللہ خیر کرے، سکینہ سردار کی بیٹی ہے، ہمارے خیمے کی طرف۔ دوڑتے ہوئے جناب لبابہ خاتون نے جائے نماز پہ نماز کی نیت کی ہے، نماز شروع کر دی، کر کے کھڑی چچی کو دیکھتی رہی، چچا خیمے میں نہیں ہے۔ ابھی 2 رکعتیں مکمل ہوئی، بی بی لبابہ نے اگلی 2 رکعتوں کی نیت کی، چپ کر کے بی بی دیکھتی رہی، پھر نماز کی نیت کی، چپ کر کے بی بی دیکھتی رہی، پھر نماز کی نیت کی۔ جب دیکھا نا نماز ختم نہیں ہو رہی، رو کے سکینہ کہتی ہے میرے اللہ کسی کو اتنا غریب بھی نہیں ہونا چاہیے، میرے اللہ کسی کو اتنا غریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی روتے ہوئے خیمے سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد مولا عباس اپنے خیمے میں آئے، تڑپ گئی ہیں فضل کی ماں اور رو کے کہتی ہے تجھے پتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے خیمے میں سردار کی بیٹی آئی تھی، مجھے سکینہ سے بڑی شرم آتی، میرے مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، مشکیزہ 3 دن پہلے سے سوکھ گیا ہے، مشک میں کوئی پانی نہیں ہے، سکینہ میرے خیمے میں آئی تھی۔ تڑپ گئے ہیں مولا عباس اور کہنے لگے ہیں میری آقا زادی میرے خیمے میں آئی تھی، میرا اتنا نصیب، میرے سردار کی بیٹی میرے خیمے میں آ گئی، میرے فاطمہ زہرا کی پوتی میرے خیمے میں، سردار حسین کی بیٹی میرے خیمے میں۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ ادھر جناب مسلم کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی سکینہ کے خیمے میں گئی، کہا ہے سکینہ بار بار پوچھتی تھی میرا چچا نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا، وہ دیکھ تیرا چچا اپنے خیمے میں آ گیا۔ دوڑتی ہوئی سکینہ چچا کے خیمے میں آئی اور رو کے کہتی ہے چچا میں صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، چچا میرا اکبر چند لمحوں کا مہمان رہ گیا، چچا بڑا پیاسا ہے میرا علی اصغر، چچا میرے سارے بچے ساتھ جو پیاسے ہیں، چچا پانی کی اگر کوئی سبیل ہو جائے، چچا محشر تک تیری بھتیجی تیری مقروض رہے گی، حسین کی بیٹی تیری نسلوں کو دعائیں دے گی۔ عباس مولا زمین پہ بیٹھے رو کے سکینہ کے سامنے ہاتھ باندھے، کہا سکینہ تو حکم پہلے کر دیتی میں پانی لینے کے لیے چلا جاتا، اے سردار کی بیٹی اگر آ گئی ہے بس اتنی مہربانی کر اپنے معاشقی کو اپنے ہاتھوں سے مشق پہنا دے۔ سکینہ کا قد چھوٹا ہے، عباس کا قد لمبا ہے، سکینہ مشق پہنانے کے لیے جتنا اوپر اٹھ سکتی تھی، ایڑیاں اٹھا کے جتنا اوپر اٹھ سکتی تھی اتنا اوپر اٹھی، عباس جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے، جھکتے 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 عباس کا ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گیا، تیری وفاؤں پہ دارین قربان کرو۔ جیسے ہی ہاتھ قدموں پہ لگا اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا، رو کے کہتی ہے چاہے رل گئی ہوں تو سردار کی بیٹی نا، چاہے میں غریب ہو گئی لیکن ہوں حیدر کرار کی پوتی، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں، چچا تو نے اپنا ہاتھ میرے قدموں پہ لگایا ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں، میں سردار کی پوتی ہوں، میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تیرے ہاتھوں کو قیامت تک بلند رکھے گا۔ آج بھی علم کے اوپر دیکھو سکینہ کی دعا بن کے غازی کا ہاتھ قیامت تک بلند رہے گا، یہ ہاتھ کبھی جھک نہیں سکتا، ان ہاتھوں کو سکینہ کی دعا ہے، میں اشارہ کروں گا علم لے کے ہونا میرے مولا کا، یہ ہاتھ کبھی جھک نہیں سکتے، یہ ہاتھ کبھی جھک نہیں سکتے، یہ ہاتھ قیامت تک بلند رہیں گے۔ سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، میرے مولا عباس نے سر پہ خود پہنا ہے، بدن پہ زرہ پہنی ہے، گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، بالکل سپاہیوں والی تیاری کر کے اپنی زوجہ لبابہ کی طرف دیکھ کے کہا اب پوچھتا ہوں میرے پیاسے کے سینے میں برچھی کیسے ماری تھی، ٹیم کے لاشے پہ گھوڑے کیوں دوڑائے تھے، اب ان کو پوچھوں گا میرے بھانجوں کے جنازوں کو کربلا کے باہر کیوں اتارا تھا، اب سارے بدلے صبح سے لے کے اب تک والے میں دشمنان حسین سے ضرور دوں گا۔ خیمے لجام میں گھوڑے کے ہاتھ ڈال کے چلتے چلتے عباس جیسے مولا حسین کے سامنے پہنچے، میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، ہائے کر کے فکرہ وصول کر لینا۔ جیسے حسین کے سامنے پہنچے، حسین جس کی آنکھوں کا نور اکبر کی موت کھا گئی تھی، جو بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے کمر جس کی جھک گئی تھی، جس کی داڑھی کے بال سیاہ ہونے سے سفید بیٹے کی لاش پہ ہو گئے تھے،
जैसे ही अब्बास को जंग की तैयारी में देखा, रो के कहा क्या तू भी मुझे उजाड़ने आ गया है, क्या तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब्बास बेशक चले जाना, लेकिन एक बार मेरे करीब आ। अब्बास करीब आ गए। एक बार हुसैन ने अपनी दोनों बाहें अब्बास के गले में डाली, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाल के अपना सर अब्बास के कंधे में रखा और रो के कहा बेशक अब्बास चले जा, लेकिन एक बात का जवाब दे के जाना। कहा मौला कैसा जवाब। रो के कहा क्या तुझ जैसा भाई मुझ जैसे बूढ़े को 9 लाख में तन्हा छोड़ के चला जाएगा। और सारे मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तेरे बाद तन्हा रह जाना, तेरे अलावा मेरी बहनों का मुहाफिज कोई नहीं, तू मेरी बहनों के पर्दों की हिफाजत करने वाला है। मिल गई इजाजत, नहीं पड़ता कि कैसे मिली, मिल गई इजाजत अब्बास को। जैसे इजाजत मिली, अब्बास खोद उतारो, खोद उतार दिया, सिरा भी उतारो, सिरा उतार दी, तलवार भी वापस दो, तलवार भी कदमों पे रख के ना अब्बास हाथ मान के खड़े हो गए। कहा मौला मुझे तेरी माँ की शिकस्ता पहलू की कसम है, मैं जंग नहीं करता, लेकिन तलवार ले जाने दे, दुश्मन पे रोब